بازو کے ساتھ اسی طرح مل کر کے جنت میں داخل ہو جاتی ہے. کہ دو انگلیوں کو دکھایا کہ اسی طرح میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جاتی ہے. درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں زیادہ کرتی ہے. جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت زیادہ ہو اتنے رابط زیادہ ہو جاتے، اتنے اس کی شریعت کو پیروی کرنے کی دلی خواہش اور لگاؤ پیدا ہوتے. بے دلی سے شریعت کو اتباع نہیں کرتی بلکہ خوش دلی سے اتباع کریں گے. جتنا اللہ کو یاد کریں اتنا اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے، اور جتنے اللہ سے محبت پیدا ہو جائے اللہ کو بھی آپ سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب جتنے زیادہ صلوات بھیجیں اتنی محبت زیادہ ہو جائے گا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی آپ کے ساتھ ہو جائے گا. اس شفاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے لازمی ہو جاتی ہے درود کی برکت سے. شریعت اعمال دین کے طریقے کو ظاہر کرتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ طریقے جو خدا کے ساتھ ملنا ہے جس کو دین کہتے ہیں، ان دین کو حاصل کرنے کے طریقے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں. اس کو شریعت کہتی ہے، اور یہ علماء حقیق کا کام ہے جو دوسرے لوگوں کو بتلا دے شریعت کی طریقے. اعمال ظاہری جسمانی شریعت سے تعلق رکھتی ہے، اور اعمال روحانی جو نیات اور تخیلات سے وابستہ ہے وہ طریقت سے تعلق رکھتی ہے. محمد صاحب کچھ شجر مصطفی سے کچھ باتیں سنائیں گے آپ لوگوں کو. اگر کچھ سوالات آپ کو زیر نظر ہو تو پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعتقادی عصبیت. اعتقادی عصبیت کیا ہے؟ اعتقاد کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس میں شدت، سختی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال میں شکستگی ظاہر ہونے لگتی ہے. اس لیے اعتقاد کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہوتا ہے. اعتقاد کا خاصہ یہ ہے کہ جب اس میں شدت، سختی اور خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال میں شکستگی ظاہر ہونے لگتی ہے. جیسا کہ
بعض علماء کرام کے نزدیک یا بعض مذہبی فرقے کے نزدیک کہ یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلوی ہیں یا یہ وہابی ہیں، تو ان میں شدت اور سختی جب پیدا ہو جاتی ہے تو اعمال میں، نیکی کے اعمال میں شکستگی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اس لیے اعتقاد کو اعتدال پر رکھنا ضروری ہوتا ہے، یعنی کہ میانہ روی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ صلاۃ و سلام آذان سے پہلے پڑھی جائے، اور وہ دیوبندی حضرات کہتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ غلط بات ہے۔ میانہ روی سے کام لینا چاہیے۔ اگر آذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھی جائے تو کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، بلکہ جزء آذان نہ بنایا جائے۔ اس میں شدت اور سختی اور جب خشکی پیدا ہو جاتی ہے فرقوں میں یا مذاہب میں تو وہ اعمال میں فرق آ جاتا ہے، شکستگی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لیے سنت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو بھی عمل کریں اس میں میانہ روی اختیار کریں۔ بعض فروعات میں اگر آپ زیادہ دلچسپی لیں اور دوسری اگر کم دلچسپی لیں، ان کو کفر و شرک کی نسبت دے دی۔ مثلا فرض فرما کہ یہ جو بیٹھا نیاز محمد صاحب خود سلام و صلاۃ پڑھنا مستحبات میں ہے۔ اب اگر اس کو فرائض بھی شامل کریں تو یہ شدت ہے۔ فرائض وہ ہے کہ اگر کہ آپ عمل نہ کریں تو گناہ گار ہو جاتے ہیں، لیکن اگر کہ آپ کھڑا ہو کر سلام نہ پڑھیں تو گناہ گار نہیں ہوتے۔ آپ بیٹھ کر بھی سلام پڑھ سکتے، کھڑا ہو کر بھی سلام پڑھ سکتے۔ کھڑا ہو کر سلام پڑھنا ادب ہے۔ اگر کوئی اس ادب کو بجاننا لائق کافر نہیں ہوتی۔ اس کو کفر کی فتویٰ نہ دینا چاہیے، اس کو عصبیت کرتے ہیں، تعصب کرتے ہیں کہ چونکہ میں رضا خوانی ہوں، بریلوی ہوں، لہذا کھڑا ہو کر سلام پڑھنا چاہیے۔ جو سلام کھڑا ہو کر نہیں پڑھتے اس کو میں کافر سمجھتا ہوں۔ یہ تو میرے زیادتی۔ پر نماز میں بعض اعمال مستحبات میں ہے۔ مثلا آخری سلام جو آپ دائیں طرف دکھتے بائیں طرف دکھتے، یہ کیا ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے یا کیا ہے؟ یہ مستحبات میں ہے۔ مستحب اس کو کہتے ہیں کہ اگر کھڑی تو آپ کو ثواب زیادہ ملے گا، اگر نہ کری گناہ کار نہیں ہو جاتی، اگر انکار کری کفر نہیں ہوتی۔ اور سنت وہ ہے کہ اگر کری تو بہت ثواب مل جاتی ہے، اگر نہ کری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں جب حاضر ہو جاتے تو شرمندے ہو جائیں گے۔ یہ سنت ہے۔ سنت یعنی شعار، قاعدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا کہ ایسا کرے۔
اب اگر آپ اس سنت کو انکار کریں تو کفر پر جو واجب نہیں ہوتی ہے، کفر لازم نہیں آتی. اگر عمل نہ کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنے سے شرمندے ہو جاتے ہیں. اس کو سنت کہتے ہیں. اور واجب جو ہے کہ اگر نہ کریں تو گناہ کار ہو جاتے ہیں، اگر کریں تو ثواب ہو جاتی ہے. اور فرض وہ ہے کہ اگر انکار کریں تو کفر آ جاتی ہے. فرض انکار کریں کفر آتی ہے، اگر ترک کری گناہ ہو جاتی ہے. اس لیے یہ طبقات عبادات کو ایک طبقہ بندی کیا گیا ہے تاکہ امت کے لیے آسانی ہو جائے سمجھنے کی واسطے. بعض آداب کو حنفی واجب سمجھتے ہیں اور شافعی اس کو سنت سمجھتے ہیں، اور بعض اعمال کو شافعی واجب سمجھتے ہیں اور حنفی ان کو سنت سمجھتے ہیں یا مستحب سمجھتے ہیں. جیسے مرتبے کو ایک مجتہد واجب سمجھے اور دوسری مجتہد اس کو مستحب سمجھے، اس کو اصطلاح حنفیت میں اس کو سنت کہا جائے. مصطفی سالک علماء راسخین و مجتہدین کے علمی اختلاف کو باعث اختلاف و تعصب نہیں بلکہ باعث رحمت و معدت سمجھتا ہے، جس سے دین کی راہ کشادہ اور اخلاق میں وسعت پیدا ہوتی ہے. مصطفی صالح وہ مصطفی حضرات جو رائے سلوک یا رائے معرفت کے راستے پہ گامزن ہیں، وہ علماء راسخین و مجتہدین، علماء حق اور علماء مجتہدین کے علمی اختلافات کو باعث اختلاف و تعصب نہیں بلکہ باعث رحمت و معدت سمجھتا ہے، جس سے دین کی راہ کشادہ اور اخلاق میں وسعت پیدا ہوتی ہے. جیسا کہ قبلہ حضور نے ابھی واضح فرمایا، امام شافعی اور امام حنبلی کے بعض مذاہب نے مستحب کو واجب قرار دیا ہے اور واجب کو مستحب قرار دیا ہے. مصطفی سالک ان اختلافات کو باعث اختلاف و تعصب نہیں بلکہ باعث رحمت و معدت سمجھتا ہے، جس سے باعث رحمت اور معدت مانا دوستی سمجھتا ہے، جس سے دین کی راہ کشادہ اور اختلاف میں وسعت پیدا ہوتی ہے. تحقیق کے راستے پیدا ہو جاتی. ایک عالم جب کہتے کہ پڑھ کر سلام دائیں طرف بائیں طرف دیکھ کر کے سلام دینا نماز کے لیے مناسب ہے. دوسری کہتے کہ نہ دائیں طرف بائیں طرف دیکھنا ضرورت نہیں ہے، کوئی عمل کر کے نماز سے باہر تو وہ نماز. اصل بات یہ ہے کہ چاہیے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ آخر وقت
ایک ایسا حرکت کرے کہ وہ نماز میں شامل نہ ہوں. دوسرے لوگ جو آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتے بیٹھے انتظار کرتے وہ سمجھے کہ آپ نماز ختم کر دیا. اب اس لیے بار بار شیعہ حضرت ہاتھ اس طرح اٹھاتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اس طرح کرتے. یہ ایک حرکت ہے جو جزء نماز نہیں. اور سنی حضرت دائیں طرف دکھتے بائیں طرف دکھتے کہ ملائکے کرام کاتبین کو سلام کرتے. یہ کہ فقہی مسائل ہے جو دین میں شامل نہیں مستحبات میں ہیں. اگر کرو ثواب نہ کرو گناہ نہیں. انکار کرو خوف واجب نہیں آتی. اور اس میں یہ تحقیق کی راستے کھول جاتی ہے. تو کیوں تم دائیں طرف بائیں طرف دکھتے ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے اللہ اکبر کیوں نہیں کرتے. یہ عالم اس کے لیے کوئی ثبوت پیش کرتے کوئی دلیل پیش کرتے کوئی حکمت ظاہر ہوتے. وہ دوسری دائیں بائیں دکھنے والا وہ دوسری دلیل پیش کرتے جو ایک حکمت اور دانائی پیدا ہو جاتی. یہ باعث رحمت ہو جاتی ہے باعث نفاق اور دعیت نہیں. وہ کسی یعنی مصطفی صالح وہ کسی فرقہ مسلمہ کے اعتقاد کو تفرقہ بحث و مباحثہ اور نزاع و مناقشہ کا سبب نہیں بناتا. اس کے نزدیک ہر مسلمان کو مسلمہ مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کی پیروی کا جائز اختیار حاصل ہوتا ہے. مصطفی صالح کسی بھی فرقے مذہب یا مسلمہ اعتقاد کو تفرقہ مسلمہ ہے وہ طریقے جس کو تسلیم کیا گیا. علماء دین ان کو تسلیم کیا ہے کہ یہ خارج الدین نہیں ہے. اس کو مسلمہ مذہب کہتے. مصطفی صالح وہ فرقہ مسلمہ کے اعتقاد کو تفرقہ و بحث و مباحثہ کا سبب نہیں بناتا. جیسا کہ مذاہب ہوں دیوبندی یا بریلوی حنفی یا شافعی دین اور شریعت کے عین مطابق ہو تو مصطفی صالح حضرات اس کو بعض مباحثہ میں شامل نہیں کرتے بلکہ ہر مسلمان کو مسلمہ مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کی پیروی کا جائز اختیار حاصل ہوتا ہے. بلکہ صالح کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی مذاہب میں سے کسی بھی مذہب کی پیروی کا جائز اختیار حاصل کرے. ان کو سے بحث اور مباحثہ اور تفرقہ بازی کا سبب نہیں بننا چاہیے. جیسا کہ حضور نے واضح 2-3 مرتبہ واضح فرمایا نماز پوری کریں سلام پھیرنا یا نہ پھیرنا کوئی ایسی حرکات کرے کہ بیچے ہوئے حضرات یا کوئی یہ دیکھیں کہ انہوں نے نماز پوری کر لی. ان باتوں کو مصطفی صالح حضرات تفرقہ بازی اور بحث مباحثہ میں کا سبب نہیں بناتے بلکہ وہ مذاہب جو شریعت اور دین کے مطابق اس کی پیروی کرتے جاتے ہیں.
وہ کسی مستند مذہب کی جو دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے تنقید و تحقیر اور مجادلہ و مشاجرہ کی اجازت نہیں دیتا. وہ کسی مستند مذہب جو دین اسلام اور شریعت مستند یعنی جو سند ملا ہو کہ یہ دین یہ شریعت اور یہ مذہب حق ہے اس کو مذہب مستند کہتے سند دیا گیا ہے. علماء راسخین ان کو سند دیے ہیں کہ یہ مذہب حق ہے. باشر یہ دیوبندی حضرات یا بریلوی حضرات یہ مستند مذہب ہے. اس مستند مذہب کو باعث تفریقے نہ بنایا جائے. وہ اپنے راستے پر جس عالم دین کو تو پیروی کرتے جاؤ. جس عالم دین کو وہ پیروی کرتے وہ پیروی کرتے بشرطے کہ وہ عالم دین صاحب شریعت اور صاحب دین ہو. ایک دینیات میں کوئی فرق نہ آ جائے. بس یہ جو کہا جائے کہ پیغمبر آخر زمان آنے والا ہے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبوت ختم نہیں ہوا. یہ چیزیں جو دین ہے نبوت جاری ہے. یہ غلط بات ہے. اس غلط بات کو جو تسلیم کرتے ہیں وہ بد مذہب ہے. مذہب برا ہے. مذہب وہ ہے جو دین اور شریعت کی مطابقت ہو. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم قائل ہے اس بات پر کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی توضیح تشریح کرے کہ اس نبی کے بعد دوسری نبی جلدی بھی آ جاتے ہیں یہ توضیحات تشریحات یہ مذہب کی غلطی. غلطی کی ایک تشخیص دینا چاہیے کہ آیا کون سا مذہب ایسا ہے جو دین کے مخالف ہے یا شریعت کے مخالف ہے تو اس کو پیروی کرنا نہ چاہیے. اگر دین اور شریعت کی موافقت ہے تو اختیار ہے کہ اس پر عمل کرے پیروی کرے ایک عالم کی پیروی کرے. آپ کالج جاتے ہیں آپ کالج نمبر 1 جاتے ہیں وہ کالج نمبر 2 جاتے ہیں وہ کالج نمبر 3 جاتے ہیں. یہ تینوں کالج والا طلبے آپس میں اختلاف نہیں ہے. کالج کے طالب علم میں اسی طرح یہ علمی اور دینی معاملے میں آپ کسی عالم کو پیروی کرتے جو دین حق ہے اور شریعت حق کے پاس پابندی وہ دوسری عالم کو پیروی کرتے وہ کسی عالم کو پیروی کرتے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ کفر والے واقع نہیں ہوتے. یہ جیسا مولوی ہزاروی
خدا رحمت کرے اس کو معاف کرے. وہ مولانا مودودی کو کافر کہتے تھے, کھلم کھلا کافر کہتے. کیوں کافر؟ کوئی اچھے ثبوت نہیں. مودودی کو ایسا کفر آمیز کلام نہیں کیا ہے. اگر اس کو کافر کہنا تو زیادتی ہے. مودودی ہزاروی کو جواب نہیں دیا کہ کافر تو ہے, یہ جواب نہیں دیا, خاموش رہا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی دو مسلمان اگر ایک دوسرے کو کافر کہے, یہ دونوں میں سے ایک ضرور کافر ہے. کہ جس کو نسبت دیا کہ وہ کافر ہے, اگر وہ کافر نہیں, وہ بولنے والا خود کافر بن جاتے. اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ نقصان آپ ہی کو ہوگا. ہاں, وہ کسی مستند مذہب کی جو دین اسلام اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہے, تنقید و تحقیر اور مجادلہ و مشاجرہ کی اجازت نہیں دیتا, کیونکہ اس سے نفرت و تفریق پیدا ہوتی ہے. سلسلہ مصطفیہ میں ان باتوں کی ممانعت ہے کہ مذاہب میں کسی مذاہب میں تنقید و تحقیر کی جائے اور مجادلہ مشاجرے کی اجازت بھی نہیں دیتے, کیونکہ اس سے اتحاد ملی کو ٹھیس پہنچتی ہے تو نفرت و تفریق پیدا ہو جاتی ہے. بلکہ جیسا حضور نے فرمایا, جو مستند مذہب میں ہوں, دین اور اسلام شریعت کی پیروی پہ ہوں, اس کی پیروی کرتے جائیں, تنقید اور مباحثہ نہ کرنا چاہیے. اختیار ہے, جس عالم کو چاہو تو پیروی کرو, جس اسکول میں چاہو تو سبق پڑھو, جس کالج میں چاہو داخل ہو جا. یہ کالج کے اختلاف میں باعث کفر و نفاق نہیں ہو جاتے. جیسے ہمارے بچوں آخر ایک دوسرے کے کلاس آباد کلاس دویوں کو مار دیتے, کلاس دویوں کلاس چاروں کو مار دیتے, اسی طرح نہیں ہونا چاہیے. سب طالب علم حاصل کریں. لوگ اپنی مسجدیں الگ بناتے اور ان کے دروازے دوسروں پر بند کر دیتے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور اسلامی تعلقات منقطع کر لیتے ہیں. یہ اعتقادی عصبیت ہے. ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھنا اور اپنی اپنی مسجدیں بنا لینا, یہ دین شریعت کے یہ چیز کو باعث کفر بناتے ہیں اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ غلط بات ہے. آپ دیکھیں سندھی بات کرتے ہیں, ایک پٹھان بھی سندھی بات کرتے ہیں, ایک یہ پنجابی بھی سندھی بات کرتے ہیں. ان کی بات کرنے الفاظ میں سب یکساں ہیں یا کچھ لہجے بدل جاتے ہیں. اب لہجے بدلنے سے تو یہ نہیں ہو جاتے کہ آپ ان کو برا بلا کریں. اسی طرح عرب میں 7 لہجے سے بات کرتے ہیں, 7 لہجے جس کو 7 قراءات کرتے ہیں. ابھی 7 قاری کی 7 قاری 7 لہجے سے قراءت پڑھتے ہیں اور وہ سب درست ہے.
اب ایک قاری کو برا بلا کہنا، دوسرے قاری کو تعریف کرنا، یہ اچھے نہیں ہے، یہ جہالت کی نشانی ہے۔ 7 قرائات جب جائز ہے تو 7 قرائات کو سمجھنا چاہیے، تو پھر 7 قرائتوں میں کوئی اختلاف ہو تو وہ اس قرائت کے اندر آپ دلیل پیش کرو۔ ہاں چونکہ اس سے وقار ملی کو ٹھیس لگتی، ایمانی اتحاد کو نقصان پہنچنا اور قوم کی حیثیت اجتماعی ختم ہو جاتی ہے، اس لیے غیر مسلموں کو فائدہ پہنچتا اور مسلمانوں پر غالب آنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس لیے خدا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء حق اسے پسند نہیں کرتے۔ ان تعصبات کو خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء راسخین پسند نہیں فرماتے۔ اتفاق، اخوت اور معانست، اتفاق، اخوت یعنی برادری، اتفاق، اخوت اور معانست ہی امت کی فلاح کے لیے کارآمد ترین ہتھیار ہے۔ اتفاق اور محبت اور برادری ہی امت کے لیے فلاح کی کارآمد ترین ہتھیار ہے۔ اگر اتفاق، اتحاد اور اخوت ہوتی تو اسرائیل بیت المقدس پہ قابض نہ ہو سکتا۔ یہ تفریق اور بے اتحادی کا نتیجہ ہے کہ چھوٹا سا ملک اسرائیل اور عربوں کے اوپر حاوی اور غالب آ گیا ہے۔ عربوں کیا کہ سب مسلمانوں کے اوپر غالب ہے۔ کوئی عقل مند مجاہد اپنا ہتھیار دشمنوں کو دینا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہ اسی ہتھیار کو ہی اس کے خلاف استعمال کر کے میدان ترقی و کارزار میں اسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت ہے کہ ہر فرد اپنی تحقیق علمی کے ماتحت کسی ایسے عالم کی تقلید کرے جو مرتبہ اتحاد رکھتا ہے، تو مسلمان کیوں ایک دوسرے سے اس جائز حق کو طلب کرتے اور اپنے بھائیوں کے دشمن بن جاتے ہیں؟ جب خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے کہ ہر فرد اپنی تحقیق علمی کے ماتحت ایسے عالم کی تقلید کریں جیسے مذہب شافعی ہے، حنفی ہے یا حنبلی ہے، ہر مسلمان کو حق ہے کہ ایسے علماء راسخین یا مجتہدین کی پیروی کرے، تو دوسرے مسلمان کو یہ حق نہیں کہ اس کے حق کو سلب کرے اور اپنے بھائیوں کو دشمن بناتا جائے اور اتحاد ملی کو ٹھیس پہنچائے۔ یہ عصبیت ہے، اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی بیرونی دشمن کسی اسلامی ملک پر حملہ کرے تو کیا وہ دریافت کرے گا کہ اس کے باشندے کس فرقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ وہ سب کو مسلمان سمجھے گا اور سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا۔ جس طرح کہ اسرائیل اپنے قریب کے عربوں کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ یہ نہیں سمجھتا کہ یہ شامی ہے یا عراقی ہے یا لبنانی ہے یا مصری ہے،
بلکہ وہ سب کو مسلمان ہی سمجھ کر ان کے اوپر غالب آنے کی کوشش کرتا ہے. بلکہ وہ سب کو مسلمان سمجھے گا اور سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا. اس لیے ضروری ہے کہ جملہ مسلمانان عالم مذہبی اختلاف کو بالائے طاق رکھ کر دین کے ایک رشتے میں منسلک ہو جائیں اور ایک دوسرے کی ترقی و بہبود کی کوشش کریں. یہی وہ رسی ہے جس کو حبل اللہ کہا ہے اور مضبوط پکڑنے کا حکم دیا ہے. جس طرح کے 65 میں ہندوستان نے حملہ کیا تھا تو انہوں نے یہ نہ دیکھا تھا کہ یہ دیوبندی ہے، بریلوی ہے یا یہ وہابی ہے، مگر انہوں نے سب کو پاکستانی مسلمان سمجھ کر ہی حملہ کیا اور ان کے اوپر فاتح ہونے کی کوشش کی تھی. تو ان فروعی اختلافات کو ختم کر کے ہم آپس میں اتحاد ملی کو برقرار رکھیں اور اس مذہب کی پیروی کرتے جائیں جو کوئی بھی کسی بھی مستند مذہب کی پیروی ہو. اس لیے ضروری ہے کہ رواداری اور بلند حوصلہ کے ساتھ مذاہب حق کی تقلید میں ایک دوسرے کی حق آزادی کو تسلیم کریں. کوئی بریلوی حضرات ہیں یا کوئی دیوبندی ہیں تو ہم ان کے اوپر تنقید یا اعتراض نہ کریں بلکہ ان کے حق کو تسلیم کریں اور ان کے ساتھ موافقت اور اخوت سے ان کے ساتھ سلسلہ وار برتاؤ کریں اور ایمانی اخوت و الفت کے رشتے کو قوت کے ساتھ قائم کریں تاکہ اسلامی زندگی میں وقار پیدا ہو جائے. اسلام ایک جامع یونیورسٹی ہے جس میں درجات و مضامین مختلف ہوتے ہیں اور اختلاف درجات و مضامین کے باوجود سب اسی جامعہ کے طالب علم کہلاتے ہیں اور آپس میں محبت رکھتے ہیں اور اس اختلاف کو باعث نفرت و قدرت نہیں بناتے. جس طرح ایک جامعہ میں مختلف طالب علم مختلف مضامین اور مختلف درجات میں علم حاصل کرتے ہیں، اس کے باوجود وہ آپس میں محبت رکھتے ہیں اور اس کو اختلاف کو باعث نفرت و قدرت نہیں بناتے بلکہ ان تمام باتوں کو بالائے طاق رکھ کر طلباء نیچے درجے کے طالب علموں پر شفیق ہوتے ہیں. تو علماء کو بھی ان باتوں سے یا طریقہ سلسلہ مصطفیہ سے سبق حاصل کر کے ان قدرات کو بالائے طاق رکھ کر آپس میں اتحاد اور قوت پیدا کرنی چاہیے اور یہ عین شریعت اور دین کے مطابقت ہے جس سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح مسلمان وہ کسی درجے کا ہو یا کسی مسلمہ رہنما کی تقلید کرتا ہو قابل نفرت نہیں ہے اور برادری سے خواہش نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اس کی ذات سے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی بنیادی مقاصد کا انہدام واقع نہ ہو. اگر کوئی مسلمان شافعی مذہب کی پیروی کرے اور کوئی مسلمان حنبلی یا حنفی مذہب کی پیروی کرے تو وہ ایک دوسرے سے
قابل نفرت نہیں ہیں، بلکہ وہ قابل نفرت ہیں جو کہ دین اور شریعت کے برخلاف مذاہب پیدا کریں، جیسا کہ قادیانی مذاہب ہیں۔ قادیانی مذہب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، یہ دین اور شریعت کے خلاف ہے، اس مذہب سے نفرت کرنی چاہیے۔ باقی جو مذہب دین اور شریعت کے مطابق ہو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے محبت اور اخوت سے برتاؤ ہونا چاہیے۔ وہ لوگ جو ان مذاہب کی پیروی کریں قابل نفرت نہیں کہ یہ شافعی ہیں یا حنبلی ہیں، ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، یا اس مسجد میں یا اللہ یا محمد نہیں لکھا ہوا ہے، کیوں نہیں لکھا ہوا ہے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے، ہماری نماز جائز نہیں، یہ غلط ہے۔ یہ اتحاد دینی اور اتحاد ملی کو نقصان پہنچانا ہے۔ فروعات نظریے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم بلغ صلوات الفاتحہ اللہ والرسول الکریم صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین اللہ وجميع الانبیاء والمرسلین سلام اللہ علیہ المرسلین اللہ صاحب الکرام والصدیقین والشہداء والصالحین واولیاء الرحمن وراسخین فی العلم وصلی اللہ محمد وعلیہ وسلم۔ ایک خطرے سے تابوت بھی ہمراہ چلی ہے، جگر گوشہ زہرا علی ہے، جو فخر شہادت ہے شہیدوں۔ ایک نام علامت ہے جو عالی نسبی کی، جو قلب محمد ہے خدا کا جو ولی ہے۔ یہ تھے جناب حنیف اسدی۔ اب میں گزارش کرتا ہوں جناب نشر بلایونی سے کہ امام عالی مقام کے حضور نذران عقیدت مرمت فرما۔ پیش کرتی ہوں۔ کیا فیض رساں بیت امام دو جہاں ہے، کیا فیض رساں بیت، کیا فیض رساں بیت امام دو جہاں ہے، دیوار وہاں سایہ دیوار جہاں ہے۔ دیوار وہاں سایہ دیوار، یا فیض رساں بیت امام دو جہاں ہے، کیا مطلب ہے؟ دیوار وہاں سایہ دیوار جہاں ہے، دیوار وہاں سایہ دیوار یہاں ہے۔ لہذا ہو کہ اب کرب و بلا چہرہ بچہرہ نگراں ہے، اب کرب و بلا چہرہ بچہرہ نگراں ہے، وہ عزم کہاں ہے وہ اولو العزم کہاں ہے۔ اب کرب و بلا چہرہ بچہرہ نگراں ہے، وہ عزم کہاں ہے وہ اولو العزم کہاں ہے۔ شعر ملازہ ہو کہ ہر کے ہیں عجب طور طلبگاری شہ میں، ہر کے ہیں عجب طور طلبگاری
توڑ طلبگاری شہ میں آیا تھا تو تیر تھا سنبھلا تو کما ہے فرقے ہیں ادب توڑ طلبگاری شہ میں فرقے ہیں ادب توڑ طلبگاری شہ میں آیا تھا تو تیر تھا سنبھلا تو کما ہے آیا تھا تو تیر تھا سنبھلا تو کما ہے مانا بہت افزو ہے اثر تشنہ لبی کا مانا بہت افزو ہے اثر تشنہ لبی کا کچھ اس سے سوا حوصلہ تشنہ لباں ہے کچھ اس سے سوا حوصلہ تشنہ لباں ہے کئی ساتھ سن رہے ہو کہ اس سمت ہے صبر اور ادھر کرب مسلسل اس سمت ہے صبر اور ادھر کرب مسلسل وہ ظرف جو پیاسوں میں ہے دریا میں کہاں اس سمت ہے صبر اور ادھر کرب مسلسل اس سمت ہے صبر اور ادھر کرب مسلسل وہ ظرف جو پیاسوں میں ہے دریا میں کہاں ہے وہ ظرف جو پیاسوں میں ہے دریا میں کہاں ہے آخری شعر ہے خون شہیداں بھی ادب سرخی بیدار ہے خون شہیداں بھی ادب سرخی بیدار ادب سرخی بیدار تاریخ ابھی تک اسی جانب نگراں ہے اب کرب بلا چہرہ بچہرہ نگراں ہے وہ عزم کہاں ہے وہ العزم کہاں ہے یہ تھے جناب نشر بدایونی اب میں التماس کرتا ہوں جناب اقبال عظیم سے کہ وہ نذران عقیدت پیش کریں سلام کا ابتدائی حصہ پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا یہ حکم ہے کہ وزن شہیداں سجائیں یہ حکم ہے کہ وزن شہیداں سجائیں پہلے وفا کو خواب گراں سے جگائیں یہ حکم ہے کہ بزم شہیداں سجائیں پہلے وفا کو خواب گراں سے جگائیں تو خون جگر سے ایک صحیفہ رقم کرو خون جگر سے ایک صحیفہ رقم کرو زخم دروس شمع عقیدت جلائیں زخم دروس شمع عقیدت جلائیں اب کہہ کے تھک گئی ہے جو موجے فرات کی کہہ کے تھک گئی ہے جو موجے فرات کی وہ داستان لہجے میں اپنے سنا
تلقین صبر و ضبط بجا میرے دوستو، تلقین صبر و ضبط بجا میرے دوستو، لیکن یہ پیاس آنکھوں کی کیسے بجھاؤں، تلقین صبر و ضبط بجا میرے دوستو، لیکن یہ پیاس آنکھوں کی کیسے بجھاؤں، اور دامن بھی نم ہے آنکھ بھی نم آستی بھی نم، دامن بھی نم ہے آنکھ بھی نم آستی بھی نم، چاہے بھی ہم چھپانا تو کیا کیا چھپانا، دامن بھی نم ہے آنکھ بھی نم آستی بھی نم، چاہے بھی ہم چھپانا تو کیا کیا چھپائیں، اور لفظوں کے بس کی بات اگر ہو تو کچھ کہیں، لفظوں کے بس کی بات اگر ہو تو کچھ کہیں، احسان آنسو کا کہاں تک اٹھائیں، لفظوں کی بس کی بات اگر ہو تو کچھ کہے، احسان آنسو کا کہاں تک اٹھائیں، اور ایک قافلہ مدینے کا رستے میں لٹ گیا، ایک قافلہ مدینے کا رستے میں لٹ گیا، وہ کس کا قافلہ تھا تمہیں کیا بتاؤں، ایک قافلہ مدینے کا رستے میں لٹ گیا، وہ کس کا قافلہ تھا تمہیں کیا بتاؤں، ایک قافلہ مدینے کا رستے میں لٹ گیا، وہ کس کا قافلہ تھا تمہیں کیا بتاؤں، اور اقبال کل کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے، اقبال کل کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے، پیغام کربلا بھی اگر بھول جائے، اقبال کل کو حشر میں کیا منہ دکھائیں گے، پیغام کربلا بھی اگر بھول جائے۔